السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین الشہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مسلمانوں کو بڑی ذمہ داری، خوبی، درد، معافی اور دعا و محبت کے ساتھ لوگوں کے لیے اس زمین پر رکھا ہے۔ اس پوری دنیا میں جو سارے انسان ہیں، جس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی تقسیم نہیں، تو ساری انسانیت، انٹائر ہیومن کمیونٹی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، اور اللہ نے تمام انسانوں کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے سب سے اچھا انسانوں کو بنایا۔ پوری دنیا کی انسانیت، جس میں مسلمان اور غیر مسلم سارے کے سارے شامل ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی ڈفرنس نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اور ساری انسانیت کے درد کو سمجھنے کے لیے، پھر اس درد کی دوا تجویز کرنے کے لیے بھٹکے ہوئے مسافر انسانوں کو منزل کی راہ بتانے کے لیے
جس قوم کو اللہ نے متعین کیا اس امت کا نام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمانوں کی بڑی جماعت دنیا میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت ماننے والے فالوورز، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں کو جو اسپیشل کیٹیگری دی گئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ یہ گوشت کے 72 آئٹم اور 73 کباب بنانے کے ایکسپرٹ ہیں۔ مسلمانوں کو جو اسپیشل کیٹیگری دی گئی ہے وہ اس لیے کہ نہیں کہ یہ سوکار اور چودھری بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو جو یہ اسپیشل کیٹیگری دی گئی ہے وہ اس لیے بھی نہیں کہ ان کی بریانی کی خوشبو ان کے پنڈالوں سے باہر چلی جایا کرتی ہے، بلکہ یہ مقام، یہ منصب، یہ کیٹیگری، یہ اسپیشلائزیشن، یہ تخصص صرف اس لیے ملا ہے کہ یہ واحد امت ہے جو اس روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء کے کاموں کو کرتے ہوئے پوری دنیا میں خیر کا انقلاب برپا کرے اور برائیوں کو اپنی جوتیوں سے کچلنے کی ہمت، جرأت اور طاقت کا مظاہرہ کرتی رہے۔ اگر مسلمان اس اپنے رسپانسبلٹی کو، اس سینسیٹیو جاب، حساس ذمہ داریوں کو اگر پوری کرنے میں ناکام رہ گیا، اگر مسلمان دولت کمانے میں، کاروبار کرنے میں یہ دوسروں کا فالوور بن گیا، مثلا اس دنیا کے سارے کفار و مشرکین، اس دنیا کے سارے یہود اور نصارہ تمام گناہوں کے ساتھ ترقی کریں گے، سود خوری کے باوجود وہ ترقی کریں گے، شراب نوشی کے باوجود، شراب کے کاروبار کے باوجود وہ ترقی کریں گے، اس لیے کہ کفر سے اور شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا گنہگار دنیا کی ہر برائی کرے، کاروبار میں بے ایمان، سود خور، شراب نوشی کرنے والا، شراب بیچنے والا، انسانیت کے خلاف کام کرنے والا، کاروبار میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے سودی نظام کو بڑھاوا دینے والا، یہ تمام کے ساتھ ایک غیر مسلم اور تمام کے ساتھ کفار و مشرکین کی جماعتیں ترقی کر سکتی ہیں، بڑی بڑی منزلیں بنا سکتی ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن سکتے ہیں، دنیا میں ان کا نام روشن ہو سکتا ہے کہ یہ فلانا بلینر ہے، یہ ایلن مسک ہے جو دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہیں، یہ امیزون ہیں جو سب سے بڑے انسان ہیں، یہ مسٹر امبانی ہیں، مسٹر اڈانی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ مسٹر بل گیٹس ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے، دنیا کے بلین ڈالرز ان کے خزانوں میں اور تجوریوں میں جمع ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے اور یہ ممکن ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں تم کان کھول کر سن لو، تم تجارت میں سود خوروں کے فالوور نہیں ہو، تم تجارت کے میدان میں بھی محمد مصطفیٰ کے فرما بردار ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نے تجارت کی میدان میں اسی سود کو چھونے کی کوشش کی جس کو چھو کر کفار و مشرکین ترقی کر رہے ہیں، اگر مسلمانوں نے اس کی نقل کی تو مسلمان برباد ہو جائے گا، مسلمان تباہ ہو جائے گا۔ گائے گھاس کھا سکتی ہے مگر انسان گھاس نہیں کھا سکتا، بلکہ اس گائے کا دودھ پی سکتا ہے۔ گائے گھاس کھا سکتی ہے مگر انسان اس گھاس کو نہیں کھا سکتا۔ ہاں انسان اس گائے سے نکلنے والا وہ تازہ دودھ، وہ خوشبودار گرم گرم قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس دودھ کو کھا سکتا ہے۔ گائے گھاس کھا سکتی ہے، انسان گھاس نہیں کھا سکتا، بلکہ گائے سے نکلتے ہوئے دودھ کے کریم، چھاچھ، گھی، مکھن انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو بڑا اسپیشل کیٹیگری دیا ہے کہ جانور گھاس کھائیں گے اور پھر اسے دودھ میں کنورٹ کر کے، کنورشن کر کر اسے منتقل کر کر کہ اللہ کی نعمت تمہیں فراہم کریں گے، مگر تم گھاس خور نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دنیا کے کفار و مشرکین سود خور تو ہو سکتے ہیں، مگر مسلمانوں تم حلال خور ہو سکتے ہو، حرام خور نہیں ہو سکتے۔ تمہارے کاروبار میں تم کس کے فالوورز ہو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح مسلمانوں دنیا میں جتنے میدان ہیں، کاروبار، دکان، بلڈنگ کنسٹرکشن، ایگریکلچر، پالیٹکس،
اکیڈمی، دنیا کے اندر، سوسائٹی کے اندر جتنے منازل ہیں اور جتنے اسٹیپس ہیں، جتنی سیڑھیاں ہیں اور جتنی ترقی کی منزل ہے، ایک جگہ سے بھی مسلمان کو روکا نہیں گیا ہے. نہ مسلمان مرد کو روکا گیا، نہ مسلمان عورت کو روکا گیا. تعلیم کے میدان میں عورت اور مرد دونوں برابر ہے. رکاوٹ تو ہم نے اور آپ نے کی ہے، اسلام نے نہیں کیا ہے. مگر سب سے بڑی بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کی تمام ترقیوں میں ہم چلتے ہوئے، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے، ہم اگر فالوور ہیں کسی کے تو دنیا میں کسی اور کے نہیں، صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی سی بات مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے، صرف اتنی سی بات. ہوائی جہاز میں، انٹرنیشنل فلائٹ میں شراب سرو کی جاتی ہے، شراب لیکر دی جاتی ہے. غور کرنا چاہیے، اتنا پلا دے رہے پیسنجر کو کہ پیسنجر ہوش میں نہیں رہتا ہے، دوسرے پیسنجر پر پیشاب کر دیتا ہے. ابھی لیٹسٹ نیوز ہے، اریسٹ ہوا. وہ تو اچھا ہوا کہ اس کا نام محمد عامر احسان وغیرہ نہیں نکلا، ورنہ لوگ کہتے پیشاب جہاد کر رہے تھے. بےہودوں کی کمی ہے. ہمارے دیش میں اینکر اتنے بھینکر ہو گئے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے چینل کے ڈبوں میں بیٹھنے والے میک اپ کی ہوئی اینکر، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنی بھولی نظر آنے والی اتنی زہریلی کیسے بن جاتی ہے. ابھی دلی میں ایک پولیس آفیسر پر اٹیک کرنے والا ایک لٹیرا، اس کا نام تھا انیس راج. بہت اچھی بات ہے، اس کو اریسٹ کرنا چاہیے. پولیس پر آن ڈیوٹی کیوں؟ میں کہتا ہوں کسی رکشے والے پر بھی کوئی اٹیک کیوں کرے گا؟ میں کہتا ہوں پیاز بیچنے والا، آلو بیچنے والا، ٹھیلے والے پر بھی کوئی اٹیک کیوں کرے گا؟ وہ انسان ہے. دلت ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی کسی کو کیوں مارے گا؟ انیس راج کو گرفتار کیا گیا. ٹیلی ویژن چینل نے بڑی بے شرمی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ، بے حیا، تم کو شرم نہیں آتی؟ پتہ نہیں چلتا ہے کہ تم اپنی ماں کا دودھ پی کر بڑے ہوئے ہو یا کسی جانور کا دودھ پی کر بڑے ہوئے ہو؟ اعلان کرتا ہے ٹیلی ویژن میں کہ جہادی محمد انیس پولیس پر گرفتار کرتے ہوئے گرفتار ہوا، پولیس پر اٹیک کرتے ہوئے. شرم آنی چاہیے. تم ایجوکیٹڈ ہو، پڑھے لکھے ہو. ہم نے اتنے گندے پڑھے لکھے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا. ہم نے اتنے ڈگری ہولڈر کرمنلز کو کبھی نہیں دیکھا زندگی میں اپنے. یہ اینکر ہے کہ ہر جرم کے پیچھے اسلام ڈھونڈنے والا، ہر جرم کے پیچھے مسلمان ڈھونڈنے والا. تو مسلمانوں، تم بھی اس ملک میں بتا دو کہ ہر سائے کے پیچھے جو مسلمان نظر آئے گا وہ اصل میں مصطفیٰ کا غلام اور رحمت و محبت کا پیغمبر نظر آئے گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری قوم کے لوگوں، مجھے آج آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے اور صاف صاف کرنی ہے. یا تو آپ خود کو چینج کرنے کا فیصلہ کرو یا پھر اللہ آپ کو چینج کر دیں گے. اگر مسلمان خود کو چینج کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ میاں چینج کیے تو سارے مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا. جی، پھر ریپلیسمنٹ ہوگی. یہ اس کو ہٹاؤ، دوسرے کو لاؤ. حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے صاف اعلان موجود ہے کہ اگر تم نے اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائی، مسلمانوں، آپ کو اور ہم کو اللہ نے بہت بڑا مقام اور بہت بڑی اسٹیٹس دی ہے، بہت بڑی اسٹیٹس. آپ اس دنیا میں دولت جمع کرنے، مکان بنانے اور بیٹی کی شادی میں دیکھ کھانے برباد کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. مسلمانوں، آپ صرف آئے ہیں اللہ کا انٹروڈکشن کرانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا کے سامنے بتانے کے لیے. یہ ذمہ داری جتنے ایک مسجد کے امام کی ہے، بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری اتنی ہی ایک اسکول کے ٹیچر کی ہے. یہ ذمہ داری جتنے ایک عالم دین اور مفتی محترم کی ہے، اتنی ہی یہ ذمہ داری ہاسپٹل کے ایک بڑے کوالیفائیڈ سرجن اور ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے. اسلام میں برہمنیت نہیں ہے کہ دین کا کام صرف مولانا کریں گے. نہیں، سڑک پہ جھاڑو لگانے والا آج اگر ایمان لے آئے اور قرآن کا حافظ ہو جائے،
ہماری مسجد کے مصلی پہ وہ کھڑا ہو کر امامت کرے گا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ دس از اسلام. یہ اسلام ہے. کچھ نہیں. ہر مسلمان کو اس بات کے لیے تیار ہونا ہے کہ وہ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، بلکہ ہر حال میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور محبت کو زمانے کے سامنے پیش کرنا ہے. اگر پیش کیے بغیر مر گیا تو اللہ معاف کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجرم کہلائے گا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھیں، ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح، ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح، مگر اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے، اندھیرے کو ڈر ہمیں سے ہے. یہ اندھیرا، یہ تاریکی، یہ ڈارکنیس، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لائٹ کے ابسینٹ، روشنی کی غیر موجودگی اندھیرے کا نام ہے، ورنہ اندھیرا کسی وجود کا نام نہیں ہے. کس نے کہا اندھیرا کسی وجود کا نام ہے؟ روشنی جلاتے رہو، اندھیرا ختم ہوگا. اندھیرا نہ تمہارے جلسوں سے ختم ہو سکتا ہے، اندھیرا نہ ہماری تقریروں سے ختم ہو سکتا ہے. اندھیرا انجینئر کی انجینئرنگ اور ڈاکٹروں کی ڈاکٹری سے نہیں. اندھیرا ختم ہوگا تو چراغوں کو روشنی سے ختم ہوگا. اندھیرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ چراغ دیا سونے کا ہے یا مٹی کا، اس کو فرق پڑتا ہے تو دیے کی روشنی سے فرق پڑتا ہے. اس دنیا کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ مسلمان بادشاہ ہے یا غریب ہے، مسلمان ٹھیلے والا ہے یا ہوائی جہاز والا. اگر اس دنیا کے کفر و شرک کو اور ظالموں کو فرق پڑتا ہے تو مسلمانوں نبیوں والے اخلاق سے فرق پڑتا ہے کہ تم جس دن اخلاق مند بن جاؤ گے انشاءاللہ، نفرت کرنے والا ہندوستان تمہیں جھک کر سلام کرے گا انشاءاللہ. ہوائی جہاز میں میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں شراب کو بند کر دیا جائے، شراب ہی نہ پلائی جائے، کیونکہ ہوائی جہاز مسافروں کو لے جانے والے طیارے کا نام ہے، شراب خانے کا نام نہیں ہے، بار کا نام نہیں ہے. ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ایک مسلم نوجوان بزنس کلاس میں سفر کر رہا تھا، مسلم نوجوان تھا. ایئر ہوسٹس نے اسے آفر کیا کہ آپ کو کون سی برانڈ کی الکوہل دوں، کون سی برانڈ کی شراب دوں. تو اس نے انکار کیا کہ میں شراب نہیں پیوں گا. ایئر ہوسٹس کہنے لگی سر آپ دنیا کی جس برانڈ کا نام لیں گے وہ برانڈ میں پرووائڈ کروں گی، ہمارے پاس ہے، اسٹاک ہے، کہ آپ کیوں نہیں پیئیں گے؟ میں اچھی سے اچھی شراب آپ کو دوں گی. اس نے انکار کیا، سوری میں شراب نہیں پیوں گا. بات آگے بڑھی، سینئر کرو ممبر آئی، سر پرابلم کیا ہے، آپ کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ یہ تو ہماری اسٹیٹس کی بات ہے، ہماری سروس اور ایئر لائنس، سول ایئر لائنس میں ہماری ہاسپٹیلٹی کی بات ہے کہ ہم کتنی اچھی خدمت کر پا رہے ہیں. اگر آپ نہیں پیئیں گے تو ہماری ہاسپٹیلٹی پر داغ لگ جائے گا، ہماری ریٹنگ کم ہو جائے گی. مسلمان نیکیوں کے لیے مرتا ہے، دنیا ریٹنگ کے لیے مرتی ہے. مسلمان کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دنیا کے سارے انسان کام کرتے ہیں 5 اسٹار ریٹنگ پانے کے لیے. اور ان 5 اسٹار ریٹنگوں سے کچھ ہوتا جاتا ہے نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اس نوجوان نے کہا میں شراب نہیں پیوں گا. بات ہوتے ہوتے پائلٹ تک پہنچی کہ آپ آخر شراب کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ تب مسلم نوجوان نے کہا اب مزہ آئے گا، 2 پیک بناؤ، ایک میرے لیے اور ایک پائلٹ کے لیے. جوائنٹ پیئیں گے، مل کر پیئیں گے تو دیوانے بیٹھیں گے، لطف آئے گا. پائلٹ نے کہا سوری میں نہیں پی سکتا. تو بھائی بولے اس لیے کہ میں آن ڈیوٹی ہوں. مسلم نوجوان نے کہا اگر جہاز اڑاتا ہوا ایک پائلٹ آن ڈیوٹی کی وجہ سے شراب نہیں پی سکتا تو کان کھول کر سن لو، مسلمان ساری زندگی خدا کے دین کے لیے آن ڈیوٹی ہے، وہ کیسے پی سکتا ہے؟ وی آر آن ڈیوٹی آلسو. مسلمان ہر وقت آن ڈیوٹی ہے، ہر وقت. وہ تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے آن ڈیوٹی ہے، ہم تو ساری زندگی آن ڈیوٹی ہیں. ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی گود تک، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. مسلمانوں عورت اور مرد سنو، ہم آن ڈیوٹی ہیں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے
کہ ہم جھوٹ معاشرے سے ختم کریں انشاءاللہ۔ کہاں سے ختم کریں گے؟ کہاں سے ختم کریں گے جھوٹ کو؟ سماج سے ختم کریں گے؟ نہیں، ایک مہربانی کیجئے، موبائل میں بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا بند کر دیجئے، یہ بڑی مہربانی ہوگی۔ اتنا لمبا چوڑا کام کہاں سے کیجئے گا؟ تھوڑا سا کر لیجئے چھوٹا چھوٹا کام۔ گھر سے نکلنا تھا، 10 بجے پہنچنا تھا، 10 بج گئے، دوست کا فون آیا، ابھی تک گھر سے نکلے نہیں۔ کہا تو کہاں ہے؟ کہا رہے آدھے راستے میں وہ جام میں پھنس گیا ہوں۔ بس اتنا سا جھوٹ بولنا بند کر دو۔ یہ جو جھوٹ ہے جس میں کوئی مزہ بھی نہیں، کوئی لطف بھی نہیں، آپ بولو سوری مجھے دیر ہو گئی ہے، میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، وہ پھانسی پہ نہیں لٹکائے گا۔ اگر غصہ بھی ہوا تو غصہ ہونے کے باوجود تم پر وشواس کرے گا، یقین رکھے گا کہ یہ آدمی جیسا بھی ہے مگر سچ بولتا ہے، مگر سچ بولتا ہے۔ مسلمانوں، سچ بولنے کی عادت ہم کب ڈالیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بہت سارے سوالات کیے گئے، بس میں ایک صحابی نے ایک سوال یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام سوالوں کے جواب بڑے موڈ میں خوشی خوشی دے رہے ہیں۔ اتنی میں ایک سوال آیا، یا رسول اللہ، سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا خبردار، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ جس میں ملاوٹ ہوگی، ڈپلیکیٹ ہوگا، وہی چائنیز مال جھوٹا ہوگا، جو اوریجنل ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ امریکہ شرابی کبابی حرام کھانے والا ملک، ہم کہتے ہیں اسلام کا دشمن ہے، چلو وہ بھی صحیح مان لیتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو مانتے ہو نا؟ یہ تو مانتے ہو نا؟ اسلام کی ایک چیز کو اس نے لے لیا کہ اس کے بچے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے امریکن پریزیڈنٹ مسٹر بل کلنٹن نے ایک جرم کیا تھا، جیوری میں حاضری ہوئی، اس نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں یہ غلط ہے، میڈیکل لائنز کی جھوٹ بول رہی ہے۔ پوری قوم کھڑی ہو گئی اور قوم نے کہا مسٹر بل کلنٹن، ہم گنہگار صدر تو برداشت کر سکتے ہیں مگر جھوٹا صدر برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اس قوم کے ضمیر کو ذرا دیکھیے، آپ اس قوم کے ضمیر کو دیکھیے۔ وہ قوم کہتی ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، مگر تم جھوٹ مت بولو۔ بل کلنٹن نے کھڑو کر معافی مانگا اور کہا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت، جاپان ایمانداری اور سچ میں 1 نمبر ملک ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ مسجد، نہ تبلیغی جماعت، نہ میرے جیسے مولانا، مگر سچ بولنے اور ایمانداری میں 1 نمبر ملک ہے۔ کیوں عزیزان ملت؟ یہاں کے لوگ شراب خانوں میں بھی بیٹھ کر سچ بولتے ہیں اور ہمارے بھائی مسجد میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، مسجد میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ جاپان کے لوگ سچ بولتے ہیں اور ہم جھوٹ بول کر ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے طرح مسلمان ہو جاؤ۔ آپ بتائیے ہماری طرح اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو معاشرے کا کیا ہوگا؟ کینیڈا میں، یہ 80s کی بات کر رہا ہوں، 1980s کی، کینیڈا چرچ کے چیف پریسٹ جو ان کے فادر کہلاتے ہیں، انہوں نے کمپیریٹیو آف ریلیجن، مختلف ادیان کے مختلف دھرموں کی کتابیں پڑھنی شروع کی۔ شوق ہوتا ہے ان کے اندر پڑھنے کا، ہمارے اندر پڑھنے کا شوق کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو چیٹنگ ہوتی موبائل کی، اچھے اچھے لوگ نہیں پڑھتے۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ دنیا میں ایک یہودی سال میں 70 سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہے اور ایک مسلمان پوری دنیا میں جو اس کی ریڈنگ ایوریج ہے وہ 5 منٹس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہوگا رمضان کے بغیر۔ مسلمان یا تو رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، یعنی پوری قوم مل کر کہہ رہا ہوں میں، اکا دکا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا پھر کسی کا انتقال ہو جائے تو کچھ پڑھ لیا کرتا ہے۔ کینیڈا کے چرچ پریسٹ نے
چرچ کے پریسٹ نے جب مختلف مذہبوں کا مطالعہ شروع کیا تو مطالعہ کرتے کرتے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے اپنا کام کرنا شروع کیا. قرآن نے کیا کہا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اچھی نیت سے پڑھو گے تو ہدایت ملے گی، بری نیت سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اگر بجلی میں بلب لگاؤ گے تو روشنی ہوگی، ڈائریکٹ کرنٹ پہ ہاتھ لگاؤ گے جو جھٹکا مار کر موت بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، مزہ آیا. انہوں نے کہا مجھے اسلام کی کتابیں پڑھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی لائف پڑھنی ہے. مگر اس چرچ کے فادر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسلام کی کتابیں خریدے. اس نے اپنی سواری کار بیچ دی اور کار بیچ کر حدیثیں لی، کار بیچ کر سیرت کی کتابیں لی، کار بیچ کر اسلامی تاریخ کی کتابیں لی. پڑھا، اللہ نے ہدایت دی، الحمدللہ وہ ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے مکہ المکرمہ. زیارت مکہ مکرمہ اور زیارت مدینہ سے جب وہ فارغ ہوئے تو کینیڈا جانے کے بجائے کروز کے ذریعے پانی کے جہاز پکڑ کر وہ بامبے انڈیا آئے. انڈیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی اچھی تعداد ہے، اسلام زندہ ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، اس میں کیا شک ہے، بڑے بڑے مبلغین ہیں، چلو جا کر ملتے ہیں. بامبے آئے، 2-4 دن مسلمانوں سے ملاقاتیں کی. اس کے بعد بامبے کے مسلمانوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کی شان میں اور ان کے ریسپیکٹ میں، سمان میں ایک جلسہ رکھا، استقبالیہ دی اور کہا کہ آپ تقریر کرو. وہ ہمارا نو مسلم بھائی کینیڈا چرچ کا ایکس پریسٹ کھڑا ہوا مائک لے کر جو تقریر کی وہ صرف 3 منٹ کی تقریر تھی. اس 3 منٹ میں جنہوں نے بات کہی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کر دوں. اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں، تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے. مسلمانوں، تم ایمان بیچ کر کار خریدے ہو، ایمان بیچ کر مکان بنائے ہو، ایمان بیچ کر بلڈنگ کھڑی کی ہو، ایمان بیچ کر تم نے جائیدادیں بنائی ہیں. یتیموں کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو تم سے طواف تھوڑی نہ ہو پاتا ہے، تم تو بیگم کو لے کر کعبہ کے پیچھے میں جا کے سیلفی لیتے ہو. اللہ نے تمہیں بلا کر دکھا دیا کہ یہاں آ کر بھی تمہاری لچھن سدھری نہیں ہے. جیسا انسان ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جا کر جب آدمی اپنے موبائل سے تصویریں کھینچتا ہے تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا کے بے شرم لوگ اب آنے لگے ہیں. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر دروازے کو پھر نہ ویسے ہی بند کروا دیں جسے پینڈیمک میں 2 سال کے لیے بند ہو چکا تھا. مسلمانوں، اگر یہی کرنا ہے تو بنگلور کے ایم جی روڈ اور بریگیڈ روڈ کیا برا ہے بھائی؟ اس کے لیے 2.5 لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی دھندا تمہیں کرنا ہے، شرم نہیں آتی؟ تم طواف کرتے ہوئے اپنا فوٹو لیتے ہو، پیچھے سے کوئی کسی کی ماں بہن جا رہی ہے، وہ تمہارے کیمرے کی زد میں آ جاتی ہے. وہ بہن جو اپنی شکل کو اللہ کے لیے چھپاتی ہے، تم نے اپنی بدتمیزی سے اس کی شکل کو پوری دنیا میں وائرل کر دیا. تمہاری نسلوں کو عزت کیسے ملے گی؟ عزت کیسے ملے گی؟ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. جب دینا سیکھو تب ملنا سیکھے گا. جو دیتا ہے اسے ہی ملتا ہے. جب لوگوں نے اپنی آبرو بیچ کر، اپنا ایمان بیچ کر اپنی چیزوں کو خریدنا شروع کیا، لوگوں نے دولت کے حصول اور ہوس میں آ کر ان چیزوں کو پرچیز کرنا شروع کیا تو دنیا نے پھر اسے رسوا کیا، پھر اسے ذلیل کیا. مسلمانوں، ہمیں اپنے پالیسی اور ترجیحات اور کرائیٹیریا یہ طے کرنی ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ، ہماری ٹارگیٹ اور ہمارے کام کا نشان کیا ہوگا. ہماری ذمہ داریاں کیا اس ملک میں؟ آپ اور ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے ہیں، آپ اور ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے ہیں، اللہ نے اس ملک میں ہمیں شہری اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کھائے، کمائے، پیے اور سو جائیں اور مر جائیں. اپنے گھر میں بھی رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بھی رہنے کے جانے کے طریقے ہوتے ہیں. مسلمانوں، ذرا سوچئے،
آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ گھر کا جو بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہے اس کے اندر میری جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، تو ایک باغیرت باپ اپنے گھر میں بھی اپنی نظر کو جھکا کر جاتا ہے، وہ آگے دیکھتا ہے کہ کچن میں میری بہو کام کر رہی ہے، تو ایک باغیرت انسان اپنی نظر کو جھکا کر بہو کی عزت کرتے ہوئے اپنے گھر میں جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اپنے گھر میں بھی جانے کی کچھ اصول ہیں کہ اپنے گھر میں بھی نظر کو جھکانا ہے، بہو بیٹیوں کی عزت کرنی ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر اپنے گھر کے اندر رہنے کے اصول اتنے ہیں تو اتنے بڑے ملک میں رہنے کے اصول کتنے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں رکھا ہے، تو کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر کے رکھیں گے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں کو کچلتے ہوئے رہیں گے؟ آئیے، اگر کل قیامت کے دن حوض کوثر کے کنویں پہ، کوثر کے کنویں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس امت سے ہوگی، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی میں شامل فرمائیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی حوض کوثر پر آنا، میں امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، وہیں تم سے میری ملاقات ہوگی۔ حضور نے ملنے کا پتہ بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ملنے کا پتہ بتا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر قیامت کے دن ہندوستان کے کروڑوں برادران وطن اگر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان ہے، شادی بیاہ کی تقریب میں میرے ساتھ رہتا تھا، میری بیٹی کی شادی میں یہ کھاتا تھا، اس کے بیٹے کے ولیمے میں کھاتا تھا، تجارت اور بیوپار ہمارے ساتھ مل کر کرتا تھا، زمینیں وہ بیچتا تھا، ہم خریدتے تھے، ہم بیچتے تھے، یہ لیتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گہری دوستی تھی، مگر پوچھے ظالم سے، یہ ایک خدا کی پرستش کرتا تھا اور ہم لوگ 1 2 3 کرتے کرتے 3 کروڑ تک پہنچ گئے، لیکن اس کو رحم نہیں آیا، ہم 3 کروڑ خداؤں کو مانتے رہے اور یہ ظالم ایک خدا کا تعارف نہیں کرایا، کہ ظالم نے ہمیں ایک خدا کا تعارف نہیں کرایا۔ مسلمانوں، ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں مسلمانوں کے بیہیویئر سے، مسلمانوں کے کیریکٹر سے۔ یہ مسلمان اپنے کیریکٹر سے یہ بتائے گا کہ وہ کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، وہ میسج کیا دینا چاہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کو ذمہ داری دی ہے کہ میرے بعد تم اس کا خیال رکھنا اور پوری دنیا میں تم یہ بتا دو کہ تمہارے اخلاق کیا ہے۔ مسلمانوں، صلاۃ و سلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا۔ مالدار باپ ہیں، ماشاءاللہ پیسے آگے، بیٹے نے کہا ابا مجھے بائک دلاؤ، کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے کی دیکھے بائک دلا دیا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ لیکن بیٹے کو جب بائک دیا کیجئے نا، تو بائک دیتے وقت بیٹے کے کان میں کہا کیجئے کہ بیٹا سڑک پر جب چلنا تو یاد رکھنا کہ تو انسان کی اولاد ہے، کسی جانور کی اولاد نہیں ہے، بیٹا تو مسلمان کی اولاد ہے، تیری بائک رائیڈنگ میں بھی اسلام نظر آنا چاہیے۔ مسلمانوں، مگر تم بھی کیا کرو گے؟ جس کی ماؤں نے اپنے گود میں بچے رکھ کر ٹیلی ویژن میں فلمیں دیکھتی ہوئی دودھ پلائی تھی، وہ بچے بڑے ہو کر شاہ رخ خان کی نقل نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ پورے گھر کو ہم لوگوں نے تباہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ دنیا مسلمان کیسے ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، تمہارے ہاتھ میں جو چھوٹا سا ڈبہ ہے نا موبائل کا، اس موبائل کو ایک بار مسلمان بنا دو، صرف اس موبائل کو مسلمان بنا دو بھائی، بڑا احسان ہوگا تمہارا، بنا پائیں گے انشاءاللہ؟ موبائل کو مسلمان بنا دو۔ کیا ہے موبائل؟ میں نے تجھے خریدا ہے، تو میرا غلام ہے، اب تیرے اسکرین پر ننگی ڈانس اور فلم نہیں چلے گی، بلکہ یہ میرا حکم ہے کہ اب تیرے اسکرین پر قرآن کی آیتیں چلیں گی۔ اپنے اپنے موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی توہین کرو گے آپ؟ جس چمچے سے حلوہ کھایا اسی سے بچے کا پائخانہ بھی اٹھا لو گے؟ غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، اللہ کے کلام کی عزت و احترام نہیں ہے۔ سویڈن کے خبیثوں اور بدتمیزوں نے قرآن کو جلایا، اللہ اسے سزا دیں گے، مگر ہماری قوم واٹس ایپ اور فیس بک چیک کرتے ہوئے اسی اسکرین پر قرآن پڑھ رہی ہے۔
میری قوم کے لوگوں کچھ تو ڈرو اللہ سے، کچھ تو ڈرو اللہ سے۔ میں موبائل پہ قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ضمیر کہاں چلا گیا ہے؟ آپ کا ضمیر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں، دنیا کو مسلمان بعد میں بنا لینا، پہلے اپنے گھر کو مسلمان بنا لو۔ گھر آپ کا ہے نا، بیڈ روم آپ کے ہیں، ڈائننگ ہال آپ کے ہیں، کچن آپ کی ہے، آپ کے گھر کے لوگوں کو آپ مسلمان بنا لو۔ آپ کہیں گے کہ مسلمان تو ہے ہی ہے، تو جب مسلمان ہے تو مسلمان کا گھر پھر تھیٹر کیوں ہے، مسجد کیوں نہیں ہے؟ کونے کونے میں موبائل چیٹنگ ہو رہی ہے، کمرے میں بڑی بڑی مانیٹر لگی ہوئی، ٹیلی ویژن اسکرین۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ اللہ، موت تو ایک دن آئے گی بھائی، موت تو ایک دن آئے گی۔ سوچو کس حال میں دنیا سے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، رات میں جب آپ سونے جاؤ گھر میں تو ایک معمول بنا لیجئے گا کہ ہر دن، ہر رات جب آپ گھر میں جائیں تو اس وقت جو ماحول چل رہا ہے وہ ارتداد کا ماحول چل رہا ہے۔ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کے بیٹے دین سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شیطان پوری جرأت اور پاور سے کام کر رہا ہے، مگر دعا کرو کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ ہم سب کو اور ہم سب کی آل و اولاد کو اور آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ کہ آپ کو اس سے مقابلہ کرنا ہے کہ جو ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں، باہر جا کر کیا امپورٹ کر کے لا رہے ہیں، ایکسپورٹ تو کچھ کر نہیں پا رہے۔ ہم نے اچھا اخلاق نہیں دیا، دین نہیں دیا، ایمانداری نہیں دی، سچ بولنے کی تربیت نہیں دی، سچ بولنا نہیں سکھایا۔ گھر میں باپ بیٹھا ہوا ہے، فون آیا، ابا ہیں؟ کہا ٹھہرو پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پوچھا کہ ڈیڈی آپ کے فرینڈ پوچھ رہے ہیں، بولو وہ نہیں ہے۔ کہہ دیا اس نے کہ ابا بول رہے ہیں، ابا گھر میں نہیں ہے۔ بچپن سے آپ نے جھوٹ بولنے کی مشق کروائی اپنی اولاد کو، کہاں سے بیچارہ کیا ایکسپورٹ کرے گا؟ باہر سے بے دینی، دہریت، الحاد، شرک اور کفر امپورٹ کر کے گھر میں لا رہا ہے۔ آپ جب گھر میں آئیے تو پہلے عادت ڈالیے رات میں جلدی گھر آنے کی، انشاءاللہ۔ یہ ہمارے اس دیش کے ہندو بھائی رات ہوتے ہی جلدی گھروں میں سو جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں، ہماری اولادیں رات کے 2 بجے تو چائے پینے کے لیے دکانوں میں جاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان رات میں چائے کی دکان آباد رکھتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کیا اس قوم کے اندر کوئی بھلائی کا انقلاب آ سکتا ہے؟ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ طے کرو کہ کام ختم ہوتے ہی آپ گھر جاؤ گے انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس سے طے کر کر جائیے، اور گھر جانے کے بعد آپ پورے فیملی کو سونے سے پہلے کھانا وغیرہ کھا لیا، آپ نے گپ شپ کر لی، باتیں کر لی، وضو بنا لیجیے۔ سارے چھوٹے بڑے سبوں کو کہیے وضو بناؤ، اور 5 منٹ، میں زیادہ نہیں کہتا آپ سے، میں نہیں کہتا آپ لمبی چوڑی تقریریں شروع کر دو، صرف 5 منٹ آپ کو اسلام کی کوئی ایسی کتاب اپنے مقامی عالم دین سے مشورہ کر جس میں صحابہ کرام کے بہادری کے واقعات ہوں، جس میں صحابہ کی شجاعت بیان کی گئی ہو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ ہو، جس میں موت کی یاد ہو، قبر کے حالات بیان کیے گئے۔ قبر کے حالات، ہم لوگ گھروں میں موت کی بات نہیں کرتے، رات میں موت کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں بول دوں گا اسرائیل علیہ السلام ٹپک نہ جائے رات میں۔ وہ آپ کے بولنے نہ بولنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ان کو جس کو اٹھانا ہوگا اٹھا لیں گے، یا پوچھیں گے وہ کسی سے؟ ہم لوگ موت کی بات نہیں کرتے۔ راتوں میں جب گھر میں لائٹ آف کیجئے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہیے کہ میرے بچوں، لائٹ آف کرنے سے یہ کمرہ جتنا اندھیرا ہوا ہے، قبر اس سے زیادہ اندھیری ہوگی۔ اپنی بیوی سے کہیے کہ میری بیوی، اس دنیا میں ہم تم ایک ساتھ ہیں، مگر مرنے کے بعد شاید تمہاری قبر الگ ہوگی، میری قبر الگ ہوگی۔ نہیں، اپنی بیویوں کو تو بتاؤ، دین نہیں سکھائیں گے، برقع پہن کے پٹھان دکھانے لے جائیں گے۔ ارے خود پٹھان کیوں نہیں بن جاتے؟ اللہ نے تمہیں دم نہیں دیا؟ تمہارے اندر طاقت نہیں دستوں بازو میں؟ یہ تو بھلا ہو اس دیش کے سادھو سنتوں کا، جن کے آشیرواد سے یہ فلم بیچاری سپر ہٹ ہو رہی ہے۔
ایسے ہی اگر یہ آشیرواد کرپا کرتے رہے تو ہم لوگوں کا سب کام بنتا رہے گا انشاءاللہ۔ عزیزان ملت، اپنے گھر میں رات میں موت کو یاد کر کے سوئیے، 5 منٹ دین کی بات کریں، صرف 5 منٹ، اور پھر سونے چلے جائیں، کوئی بات چیت نہ کریں، کم از کم 40 دن تک کیجئے، انشاءاللہ گھر کے اندر ایک دین کا ماحول آئے گا، ایک نور آئے گا، بچوں کو خواب بھی آئیں گے تو دینی اور اچھے خواب آئیں گے، گھر کی عورتوں کے اندر دین آئے گا، اور جب گھر کی عورتوں میں دین آئے گا تو مردوں مسلمانوں، جب تم گھر سے باہر جاؤ گے کمانے کے لیے تو تمہاری عورتیں اپنی آنچلوں کو پھیلا کے اپنے رب سے فریاد کریں گی، اللہ میرے باپ گئے ہیں، میرے بھائی گئے ہیں، میرے شوہر گئے ہیں، میرا بیٹا گیا ہے، تو اس کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اپنے گھروں کو مسلمان بناؤ۔ ہمارے گھر مسلمان نہیں، ہماری دیواریں مسلمان نہیں، ہمارے کمرے مسلمان نہیں، ہمارے بستر تک مسلمان نہیں۔ جس بستر پر بیٹھ کر مسلمان ننگی فلمیں دیکھ رہا ہو، وہ بستر، وہ کمرہ مسلمان کب رہا؟ کب رہا؟ میرے بزرگوں، یہ ہاتھ ہمارے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ہاتھ کو تو مسلمان بنا لو۔ اپنے ہاتھ سے کہو کہ تو مسلمان ہے، تو چوری نہیں کر سکتا، تو بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ بات اتنی نہیں، اور میرے ہاتھ کی انگلیاں، تو بھی مسلمان ہے، غلط ڈیجیٹل بٹن پہ تو پریس بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہاتھوں کے اختیار آپ کو اللہ نے دیا۔ کبھی اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ نے سوچا کہ آپ ہندوستان میں اپنے کیسے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں رات میں لیٹ نائٹ تک کارٹون دیکھ رہے ہیں، موبائل میں گیم دیکھ رہے ہیں۔ نرسری اور کلاس 1 کے بچے، باپ اور ماں آواز دے کر کہتے ہیں، میرے بچوں جلدی سو جاؤ، رات بہت ہو رہی ہے۔ کیوں سو جاؤ بھائی؟ صبح میں کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ پورا مجمع بتائیے۔ اسکول جانا ہے۔ میرے بچوں جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ نرسری سے لے کر کلاس 10 تک 12-13 سالوں تک ہمارے بچے یہی سن کر سوتے رہے کہ میرے بچوں جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کے کان ترس گئے یہ سننے کو کہ کبھی ماں باپ یہ بھی تو کہہ دے، میرے بچوں جلدی سو جاؤ، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اپنی اولادوں کی تربیت کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ آپ کی ہماری تربیت کون کرے گا؟ اپنی دکانوں میں بیٹھ کر کبھی آپ نے کہا، اے میری دکان تو مسلمان ہے؟ ہم نفع کے پابند نہیں ہیں، ہم نفع کے بندے نہیں ہیں۔ پروفٹ کہ صاحب اچھا کاروبار کریں گے تو زیادہ نفع ہوگا۔ مسلمانوں، یہ دنیا نفع کے بندے ہیں، اور مسلمان نفع کے نہیں، نافع کے بندے ہیں۔ مسلمان کس کا بندہ ہے؟ نفع کا یا نافع کا؟ نافع اللہ کا نام ہے جو نفع پہنچانے والا ہے۔ کہ اگر تم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے محنت کرو گے، مشقت کرو گے، وقت پر اپنی دکانوں کو کھولو گے، صحیح سے کاروبار کرو گے، میرے بزرگوں، اللہ کے فرشتے آ کر تمہاری دکانوں سے سودا خریدا کریں گے۔ مومن تو بن جاؤ، مومن تو بن جاؤ۔ اپنی راتوں کو برباد نہ کرو میرے نوجوانوں، اپنی راتوں کو برباد نہ کرو۔ رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالو، اور صبح اٹھ کر اذان آتے ہی فجر کی نماز میں اللہ کے گھر مسجدوں کو آباد کرو انشاءاللہ۔ مسلمان 100% مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ آپ دیکھیے اللہ کے لوگوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، آپ دشمنوں کی بھی سمان اور رسپیکٹ کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں کوئی مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک اس ملک کا رہنے والا، ایک ہمارا ہندو بھائی غریب، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری اسپتال کے بیڈ پر سسک کر تڑپتی ہوئی اس کی بیوی کی لاش کو ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ کر اپنے کاندھے پہ لاش اٹھا کر لے جاتا ہے، پڑھی کہ نہیں رپورٹ آپ لوگوں نے؟ ایک غریب شوہر اپنے کاندھے پہ اپنی بیوی کی لاش کو لے جا رہا ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ایمبولینس کہاں تھی، ٹھیلا کہاں تھا، گاڑی کہاں تھی۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے میں درد دل رکھنے والے وہ مسلمانوں، تم کہاں تھے؟ تم کہاں؟ تمہیں غیرت نہیں آئی؟ تمہیں درد نہیں ہوا؟ تمہیں پیار نہیں آیا اس انسان پر
اڑیسہ کے کالا ہانڈی میں دلت کی ایک معصوم 7 سال کی بچی بھوک سے تڑپتی ہے اور 7 دن تک کہتی بھات بھات، کھانا نہیں ملتا ہے اسے. جہاں شادی پنڈالوں میں کئی دیگ بریانی سڑک پر پڑی ہوتی ہے، اس ملک میں مسلمانوں اس غریب کی بچی کو کھانا نہیں ملتا ہے، اور بھات بھات کہہ کر وہ مر جاتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے. مسلمانوں، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ ڈی ایم کہاں تھا، ایس پی کہاں تھا، ایس ڈی او کہاں تھا، ڈی ایس پی کہاں تھا، فوڈ آفیسر کہاں تھا، راشن دکان کا مالک کہاں تھا. میں یہ پوچھتا ہوں میرے بھائی مسلمانوں، تم کہاں تھے؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں اس ملک میں؟ آؤ کھڑے ہو جاؤ اور دوبارہ اعلان کر دو کہ اس ملک میں اگر مسلمان رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے والا زندہ قوم رہتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ پڑوسی بھوکا رہے اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. ایک بزرگ کے بچے نے کہا، ایک اللہ والے کے بچے نے کہا، ابو آم کا سیزن ہے، میں آم کھانا چاہتا ہوں. باپ نے کہا، بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، اگر آم مل جائے گا تجھے کھلا دوں گا. ہدیے میں ایک آم آیا، کاٹ کر بچے کو کھلاتے رہے، اور آم کی گٹلی جب باہر پھینکنے کے لیے گئے تو اچانک پڑوسی کے بچے کی رونے کی آواز آئی، امی مجھے آم کھانا ہے. غیرت آ گئی کہ اللہ، آدھا آم میں اس کو دے دیتا، اب اگر میں گٹلی باہر پھینکوں گا پڑوسی کا دل ٹوٹ جائے گا کہ پڑوس میں آم آیا تھا میرے بچے کو نہیں ملا. بزرگ نے اپنے ہاتھ میں اس گٹلی کو رکھا اور آبادی سے باہر جا کر پھینکا. ہم ایسے اللہ والوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے پڑوسی کا دل رکھنے کے لیے اپنے آم کی گٹلی تک شہر سے باہر جا کر پھینکتے تھے. مسلمانوں، گوشت کھانا منع نہیں ہے، مگر گوشت کھا کر ہڈیاں ذرا سلیقے سے پھینکا کرو، کہیں تمہارے بے سلیقے اور بے ترتیبی کی وجہ کر کتے ان ہڈیوں کو اپنے منہ میں لے کر ان کے دروازے پہ نہ پہنچا دے جو کھایا نہیں کرتے. نفرتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بتایا. مسلمانوں، ایک مہربانی کرو تم کہ پڑوسی کے دروازوں پر تھوکنا بند کر دو. گھر سے نکلتے ہی نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، جہاں تھوکائی وہی تھوک دیا. اور یہی لوگ جو ہندوستان میں قدم قدم پر تھوکتے ہیں، جب سنگاپور جاتے ہیں تو سارا دن تھوک کو منہ میں لے کر گھومتے رہتے ہیں. وہ جانتے کہ اگر تھوکا تو ڈالر میں جرمانہ لگے گا، ڈالر میں جرمانہ لگے گا. سنگاپور کا جرمانہ خیال ہے، اللہ کے نبی حضور کے فرمان کا کوئی خیال نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں، آپ اس بات کی تمنا نہ کریں کہ آپ کو اچھا پڑوسی ملے، دعا کریں آپ، لیکن آپ سب سے پہلے کوشش یہ کیجئے کہ دوسروں کے لیے آپ اچھے پڑوسی بن جائیے، آپ خود اچھے پڑوسی بن جائیے. مسلمانوں، کھڑکی سے اپنے کچڑے باہر پھینکتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اپنے شہر کو صاف رکھیں، یہ اسلام ہے. کھڑے ہو کر کلی کر رہے ہیں، دوسروں کو پانی کا چھیٹا پڑ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہے. سامنے والا ہم سے نفرت کرتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہی ایسا ہے. میری قوم کے لوگوں، جب راستے پہ چلو تو اس ترتیب و محبت کے ساتھ چلو، اس سچائی کے ساتھ چلو. وعدہ کیجئے کہ آپ زبان سے گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ، ٹریفک کی سگنل نہیں توڑیں گے، آپ پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، وداؤٹ ہیلمٹ گاڑی نہیں چلائیں گے. آپ کو اگر اوورٹیک کرنا ہے تو عزت و احترام کے ساتھ کریں گے، کسی فیملی کو اور کسی آدمی کو ڈرا کر نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر آپ کی گاڑی کی وجہ سے کوئی آدمی ڈر گیا تو اس کا گناہ آپ پر آ سکتا ہے اور اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اپنی نظروں کے اندر حیا لائیں، صرف اپنی ماں بہن کے لیے نہیں، دوسروں کی ماں بہن کو بھی عزت سے دیکھیں انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال جنگ کے میدان سے ایک لڑکی کو لے کر آئے گرفتار کر کر. دشمن کی بیٹی تھی، مسلمانوں سے جنگ لڑ رہی تھی، پکڑی گئی. حضرت بلال لے کر آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کے میدان سے گرفتار ہو کر قیدی آئی ہے، بتائیے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتاری، فرمایا بلال اس بیٹی کے بدن میں میری چادر رکھ دو. حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکی مسلمان کی نہیں ہے، لڑکی غیر مسلم ہے. حضور نے فرمایا بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، عزت کرنا سیکھو.
آپ اس ملک میں دوسروں کو عزت دیجئے، دوسروں کے لیے انسان بنیے، انشاءاللہ نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی۔ دلوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بزرگوں، بوجھ مت بنو، اگر بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے، ضرورت بنو گے تو دل میں بسائے جاؤ گے۔ ضرورت بن جاؤ، ضرورت بن جاؤ۔ اپنا بچہ بھی اگر گود میں بوجھ لگتا ہے بھائی تو اتار دیتے ہیں، بولا اترو ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ باپ کے گود میں بچہ بوجھ بن جائے، باپ اتار دیتا ہے۔ ماں کے گود میں بچہ بوجھ بن جائے، ماں اتار دیتی ہے۔ اگر اس انسانیت اور ملک پر تم بوجھ بنو گے، ہر شخص تم سے نفرت کرے گا۔ ضرورت بن جاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، میٹھے بول بولو، لوگوں کو دعائیں دو، نظر نیچی رکھو، گالی اور جھگڑا نہ کرو۔ دنیا آپ کی عزت کرے گی، انشاءاللہ آپ سے ملنا چاہے گی، آپ سے دعائیں لے گی۔ اور جب آپ اس انداز و ترتیب کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تو وہ وقت دور نہیں جب یہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اللہ اللہ، اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کی آل و اولاد کو اور آنے والی پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ گزارش کرتا ہوں آپ سب بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو یاد رکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔